نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے جس میں اس کی رضا شامل ہو۔ ان مبارک اور بہترین کاموں میں سے ایک کام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ القول البدیع میں درود پاک کی فضیلت میں ایک روایت بیان کی گئی کہ ایک صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مستہ نامی ایک شخص کو ان کی وفات کے بعد دیکھا جو اپنی زندگی میں مزاحیت طبیعت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ فرمایا، کیا معاملہ ہوا تمہارا؟ مستہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہاری بخشش کس عمل کے سبب ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک محدث کے پاس حدیث لکھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے استاد صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھا۔ جب میں نے بلند آواز سے درود پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہی لوگ جو وہاں موجود تھے درود پڑھنے لگے۔ جب انہوں نے بھی سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اس دن کا یہ عمل پسند آیا، مالک کریم نے ہم سب کی بخشش فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخشش کو پانے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان یہی ہے، بخشش کو واجب کرنے والے کام۔ ابھی تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه۔ تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جبھی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. عرض کی اے میرے رب، مجھے ستمگاروں سے بچا لے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولیں ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرے، ہمارے دلوں کو چمکدار کرے، اور دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. کاش ایسا ہو، اور یہ قرآن کریم پڑھنے سے، اس کی کثرت سے، تلاوت کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے بخشش کو واجب کرنے والے کام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی ایسے کام بیان فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا وجبت یا وجبت لہو. اس طرح کے الفاظ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے کہ کسی نے یہ عمل کیا تو اس کے لیے واجب ہو گئی. واجب ہو گئی سے پھر دو چیزیں مراد ہیں، یا جنت واجب ہو گئی یا جہنم واجب ہو گئی. جہنم واجب ہو گئی تو وہ یقیناً ڈرنے والی بات ہے، اور اللہ کریم ہمیں ایسے کاموں سے بچائے. لیکن چونکہ عنوان ہمارا ہے بخشش واجب ہو گئی، تو بخشش کن کاموں سے واجب ہوتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں؟ یقیناً وہ نیک اعمال ہیں. ہم کیسے ان کی طرف آئیں گے، اپنی طبیعت کو کیسے نیکیوں کی طرف لایا جائے، ابھی کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کے لیے آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے 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 چادر پہ بلا لیا جسے اپنا بنا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جانے گئے بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا کر کوئی دیوانا چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں جسے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ کہیں صلو علیہ وآلہ صلو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو یا رسول اللہ میرے آقا میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب حبیب میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدو پر بھی برسانے برسانے والے بدو پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی
رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے میرا دل میں چمکے دے چمکانے والے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آبائی شفاعت کی ساعت آبائی شفاعت کی ساعت ذرا چین میرے گھبرانے والے ذرا چین میرے گھبرانے والے میرا دل بھی چلتا دے چمکانے والے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نالا رضا نفس دشمن ہے دم میں نالا رضا نفس دشمن ہے دم میں نالا رضا رضا چندرانے والے کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست کلام اور بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ
عدنان شیخ بھائی نے پڑھا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کلام کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے بخشش کو واجب کرنے والے کام، اور آپ نے موضوع پر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کو اگر یہ سمجھ آ گئی، اور ہر آیت سمجھ ہی آتی ہے، لیکن ہم اس کو ذرا فیل کریں اور دیکھیں، غور کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ عمارت تعمیر کرنے میں گویا بڑی آسانی ہوگی، جو اعمال کی عمارت ہے، جو نیک افعال کی عمارت ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور ہو وہ ایمان والا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ بندہ نیک اعمال کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے جیسے کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر یہ اس کے کام آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت بڑی زبردست گفتگو فرمائی، اور فرمایا جیسے نماز ہے، اچھا کام ہے، عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس عبادت کے لیے، اس نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کی شرط طہارت ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے بندے کا، بتائیے کیا نماز ہوگی؟ نارمل اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، طہارت جب بندے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت انعام میں رکھی ہے، لیکن جنت کیا بغیر ایمان کے ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایمان نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے۔ بخشش اس کی ہے جس کا ایمان سلامت رہا، جس کا ایمان سلامت نہیں رہا اور مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو گیا، یا وہ دنیا میں کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس نے ایمان لایا ہی نہیں، اس کے لیے نہ بخشش کی دعا کی جائے گی، اور نہ ایسے شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ وہ بھی بخشا جائے گا۔ کیوں؟ ذرا اس بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو لکھی ہے وہ سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں، 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک، طالب آخرت ہونا، عمل کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ دنیا میں ہی واہ واہ ہوتی رہے، بلکہ عمل اس لیے کرے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے۔ دوسری ارشاد فرمایا، دوسرا سعی، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نیک عمل ویسے ہی کرنا۔ اس کو ایک مثال سے اگر سمجھیں تو یوں کہ اگر صدقہ کر رہا ہے تو اپنی پاکیزہ طیب حلال کمائی سے صدقہ کرے، ایسے نہیں کہ یہاں سے لوٹا اور یہاں صدقہ کر دیا۔ یہ کر تو صدقہ ہی رہا ہے، لیکن صدقے کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ 2 شرطیں ہوئیں کہ پہلا طالب آخرت ہونا، دوسرا عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسرا ارشاد فرمایا جو اس آیت کریمہ سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ تیسری ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سارے اعمال، چاہے وہ آخرت کے ثواب کی نیت سے کیے ہوں، چاہے ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کیے ہوں، ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں ان اعمال پر جزا اور ثواب بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے چند کلمات کہنے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا اس طرح کے کلمات کہنے سے جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مع عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ اور ایمان کی جو بنیاد ہے اس کو ادراک کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے جب بندہ کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو وہ جیسے دامن اسلام میں آ جاتا ہے، ایسے ہی کچھ الفاظ، کچھ انداز اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ ان پر بھی غور کرنا ہے، اور پھر
اگر بندہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور پھر اسی میں دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش بھی پائے گا، ثواب بھی پائے گا، انعام بھی پائے گا۔ اب آئیے ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، ان افعال کی طرف بڑھتے ہیں، ان نیک کاموں کی طرف بڑھتے ہیں کہ جن کے کرنے سے بخشش ہو جانے کی بشارتیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ عابد مدنی بھائی ماشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں، پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام جو ہمیں ہدایت کی راہ بتا رہا ہے اور سیدھی راستے کی طرف نہ صرف رہنمائی کر رہا ہے بلکہ یوں سمجھے کہ یہ راستہ دکھا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، کن کا راستہ سیدھا رہا وہ بھی بتا رہا ہے، تو اس قرآن کو پڑھنا، اسے سمجھنا، یہ کتنا ضروری ہے بخشش واجب کرنے والے کاموں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جی، ایک بندہ مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، اس کو خوش کرے اور اسے خوش اس حال میں وہ دنیا سے جائے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو، اس سے خوش ہو اور وہ بخشا ہوا ہو۔ یہ اس کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی بخشش مانگتا رہے۔ واہ، اور قرآن کریم، قرآن رشید ایک جامع کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کی بھی جامع ہے اور دین اسلام کے سبھی احکام اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ بخشش کے ہوں یا خوشخبری کے ہوں یا جہنم سے ڈرانے کے ہوں، ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک، اور ایک بنیادی بات سب سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں بخشش کے اس موضوع کے حوالے سے جی ارشاد۔ کہ واجب کروانے والے کام، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا، لازم ہو گیا کہ وہ ہمیں بخشے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے جو لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے یہ فرما دیا کہ میں یہ بخش دوں گا اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کو بخشے، چاہے تو کسی کو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، جی بالکل چاہے بے سبب سبب بخش دے بنائے اور بندے کو توفیق عطا کرے گا، یہ کر لے سے بخشا جی۔ جائے۔ تو اب وہ بندے کے لیے اس کام کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ امام یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دو بزرگ بیٹھے تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے، جو بہت سی جامع اذکار بیان ہوئے ان میں سے تلاوت قرآن کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف نظر رحمت ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتا ہے۔ تو دوسرے کہنے لگے کہ میں آپ کی بات کو کیسے مان لوں، کاش اگر ہمارے درمیان حضرت خضر علیہ السلام ہوتے تو ہماری تصدیق کر دیتے۔ وہ بڑے بزرگ تھے، تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جو حیات ہے، وہ نظر آئے اور انہوں نے ان بزرگوں کی تصدیق کی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے یہ قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم پڑھنا یا ذکر کرنا، رب کو یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے گویا بخشش کی طرف رہنمائی ہے کہ بندہ تو یہ کام کر، میں تجھے بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں اور حسن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے خلیفہ ہیں، اور قادری سلسلے کے اندر آپ کا ایک نام ہے، ہم ان سے فیض لیتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں تم حلاوت تلاش کرو، تین چیزوں میں تم حلاوت تلاش کرو، اگر تمہیں اس میں حلاوت ملتی ہے، حلاوت مطلب مٹھاس، روحانیت، وہ اگر ملتی ہے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں نہیں ملتی تو پھر دیکھ لو کہ کہیں رحمت کے دروازے تم پر بند تو نہیں ہو گئے، اور پھر ان دروازوں کو کھولنے کی تم کوشش کرو۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا نماز، ایک چیز نماز، دوسری تلاوت قرآن، اور تیسری دعا۔ یہ تین چیزیں ہیں، فرمایا جب تم یہ کام کرو نا، یہ عبادتیں، تین عبادتیں، دیکھو تمہیں اس میں خضوع، حاضر دلی اور سکون مل رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص تہجد میں اٹھے اور نماز پڑھے تو فرماتے ہیں کہ جو اس وقت اس کو کیفیت اور سرور اور لذت ملتی ہے وہ جنتی نعمتوں میں سے ایک لذت کی جھلک ہوتی ہے۔
جو محسوس کرنا چاہے نا کہ جنت کی نعمتوں میں کیا لذت ہوگی، وہ فرمایا دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت ہے ہی نہیں۔ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اللہ کے خوف سے روئے، تلاوت قرآن کرے، رب کو یاد کرے، جو اس دوران اس کو کیفیت مل رہی ہوگی، فرمایا وہ کیفیت جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو وہ دنیا میں اس کی جھلک ہے۔ وہ نعمت جو دنیا میں وہ سمجھے اس کی ایک جھلک اور مظہر پا رہا ہے۔ تو تلاوت قرآن تو بڑی نصیب کی بات ہے، جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے گویا وہ رب سے مناجات کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو ایک عجب کیفیت ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تلاوت فرمائی، اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، کبھی وہ کرتے تھے حضور سنتے تھے، کبھی حضور کرتے تھے وہ سنتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور خوب جو ہے وہ اپنے ایمان کو مزید قوت دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کے قریب سے گزرے، رات کا وقت تھا، تو پچھلا پہر تھا رات کا، تو وہ تلاوت کر رہے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو واپسی جب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو تذکرہ ہوا کہ کسی نے بتایا ان کو کہ تمہارے قریب سے حضور گزرے تھے گھر سے، اور حضور نے تمہاری تعریف کی ہے، بڑے خوش ہوئے حضور۔ وہ کہتے ہیں کاش مجھے پتہ لگ جاتا کہ حضور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور لمبی کرتا اور اچھی کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر محدثین یہاں فرماتے ہیں کہ عمل اگر کسی بندے کے دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری ہے، کسی بندے کے دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے تو وہ ریاکاری ہے، وہ بربادی ہے، وہ ختم ہے۔ لیکن اگر عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، کہ حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں عمل بلکہ قبول ہو جاتا ہے، جس کو حضور قبول کرے وہ قبول ہے، سبحان اللہ۔ جس کو حضور رد کر دے وہ رد ہے۔ جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اگر کسی چیز کو پسند فرما رہے ہیں گویا غلام کے عمل پر مقبولیت کی مہر دنیا میں ہی لگا رہے ہیں۔ تم نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ کتنے صحابہ کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے اور ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ اور ساتھ ساتھ اتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں جنت عطا کی، اللہ اس پر تمہیں جنت دی۔ نبی کریم صلی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، واہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت کو خریدنے والے۔ اچھا اب یہ جنت کا سارا خریدنا اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ذرا دیکھیں تو کوئی نیک عمل کیا، ایسا نہیں ہے کہ اتنے روپے دیے تو اتنے روپے میں جنت کی اتنی زمین الاٹ کر دی گئی، یوں نہیں۔ صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نماز پڑھی، کوئی مسلمان پریشانی میں تھا اس کی پریشانی کو دور کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یوں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز ہیں، اپنے صحابہ کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہو رہا ہے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کی رات حامیم الدخان یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور کئی آیات ایسی ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام لے لے کر
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ دخان دوسری راتوں میں پڑھنا تو اچھا ہے کہ اس کے ذریعے ہزارہا فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، لیکن شب جمعہ میں اس کی تلاوت بہت ہی بہتر ہے کہ اس سے فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور رب تعالیٰ کی مغفرت بھی۔ گویا اس رات کی تلاوت سے دو نعمتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمل ہے لیکن اس کو جب مخصوص دن کے ساتھ مخصوص وقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا تو اس میں دوہری برکتیں گویا ہو گئیں، ایک تو اس عمل ہی کی برکت اور اس کو اس وقت کے ساتھ مخصوص کر لینے کی بھی برکت۔ اسی طرح جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے شاکر بھائی، رب العالمین جل وعلا کے کرم سے اس کے حبیب کے دربار میں پہنچنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دربار رسالت میں حاضری کی برکت سے بھی بندے کو بخشش سے نوازتا ہے۔ کیا کہیے گا؟ جی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینا، روضہ رسول پر حاضر ہونا، اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہاں حاضر ہو کر اپنے لیے مغفرت کی بھیک مانگنا۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ ابھی جیسے ہم نے آیت مبارکہ سنی کہ وہاں جا کر آقا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو بخشش کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جی، اللہ تبارک و تعالی، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو نا خالد بھائی، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک امید رکھے، واہ، ایک یہ سوچ رکھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا، اللہ پاک مجھے بخش دے گا، تو بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کے لیے راہ ہموار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس طرح کی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا، سبحان اللہ۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین کے برابر مغفرت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مغفرت میں یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی جو ہم نے آیت کریمہ کے تناظر میں بھی سنی کہ اللہ کی توحید پر جو ایمان کا تقاضا ہے بندہ اس کو پورا کر رہا ہو، شرک میں نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کی شرح میں مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، دنیا میں کہیں بھی ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو ضرور کرم ہوگا اور اللہ کریم اس کو بخش دے گا۔ سبحان شفاعت ہوگی، ظاہر قبر منور
وجبت له شفاعتی ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سر بھی خماک بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کریں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے بعد میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار کی بار بار با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے. لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے آئے ہیں. صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر حاضری دیتے اور مزار اقدس کی مبارک خاک اپنے سر پر ڈالا کرتے اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے بخشش چاہتے. ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک مبارک خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے جو ابھی شاکر بھائی نے تلاوت فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں حاضری دیں. اتنے میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ پاک سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اتنے وہ شخص اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار کی خاک اپنے سر پر ڈال رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ رب سے میری بخشش کروائیے، رب سے میری بخشش کروائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک شان ہے اور یہ شان وہ ہے کہ جو یوں سمجھیں کہ معطل نہیں ہے، تعطل نہیں ہے اس میں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ذوق والی بات فرمائی. فرمایا مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہوں. میں مومن ہوں یا رسول اللہ اور آپ کی شان آپ کے رب نے یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنوں پہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں. میں سائل ہوں، میں آپ کے در کا منگتا ہوں اور آپ کے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں سائل بن کر گدا بن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، مانگتا جاؤں گا اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو رب نے منع فرما دیا ہے کہ سائلوں کو جھڑکنا نہیں ہے تو مجھے جھڑکا بھی نہیں جائے گا. یہاں پر بھیک ملے گی اور کیسے ملے گی؟ کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک
تیرے پاک در کی ہے اور کیوں تاجداروں؟ خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کبھی تمہیں خواب بھی آیا اس عظیم شے کا؟ کس عظیم شے کا؟ اس عظیم شے کا جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو گدا بن کر آ جاتا ہے، رب العالمین کیسے اس پر انعام فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، تصور تو کیجئے کہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کی رضا میں زمین کے ٹکڑے کو جنت بنا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ یہ بنا دیا گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں حاضری دیتے ہیں تو کیا کلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سردس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اللہ کریم نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ کے در دولت پر حاضری ہو گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی اور نجات پانے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بخشش کیسے ملتی ہے؟ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ کریم نے جن درباروں کی طرف جانے کی راہ دکھا دی، ان درباروں پر بندہ حاضری دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اللہ کریم انعام فرماتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے، اور الحمدللہ اہل سنت مسلمان اسی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور جب کہیں درباروں میں مزارات پر روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کریم نے، وہ تو خدا ہے نا، وہ تو مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ جہاں چاہتا بخشش ارشاد فرما دیتا۔ بندہ عرض کرتا میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، اور ایسا بھی ہے بندہ کہیں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، سچی ندامت لائے، توبہ کے جو شرائط ارکان بیان کیے گئے ان پر عمل پیرا ہو کر رب کی بارگاہ میں بس ہاتھ اٹھا دے، میرے مولا میری بخشش فرما دے، اللہ بخش دے گا۔ لیکن ایک یہ عمل ہے جس کو خاص پسند فرمایا، اور فرمایا کہ جاؤ کا، اے محبوب لوگ اپنی جان پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں، حالانکہ وہ ہر جگہ سننے والا ہے، کہیں سے کوئی پکارے وہ بخشنے والا ہے، لیکن ایک عمل کو پسند فرمانے والا بھی ہے کہ یہاں آ جائیں تو بھی بخشے جائیں گے۔ گویا بخشنا تو اس نے اپنے رحمت سے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، لیکن اسباب جو بیان فرمائے نا اس میں یہ بھی عطا فرمایا کہ میرے پیاروں کے پاس بھی تو آؤ، ان کے پاس بھی تو آؤ کہ جن کی برکت سے بخشش ہے، جن کی برکت سے تمہارے دل دھلتے ہیں، جن کی برکت سے تم نیک ہوگے۔ جب ان نیکوں سے اپنا بندہ تعلق بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف آتا ہے، ان کے احکامات، ان کی باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش پر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بندے کی بخشش فرماتا ہے، اس کو بے حساب اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرماتا ہے، اکرام عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رب نے ایسا پیار فرمایا، اللہ اکبر، ایسا پیار فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، عابد بھائی حضور پر درود و سلام پڑھنا، رب العالمین جل وعلا نے اس کے بارے میں ارشاد فرما کہ درود پاک پڑھنے والا ہو اس پر کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا۔ شاکر بھائی کیا فرمائیں گے، درود پڑھنے والا حضور کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہے؟ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا، یہ بھی بخشش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ خود ایک درود پاک ایسی بھی ہے جس کا نام ہی درود شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے جو ابھی میں نے پڑھی جی، تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان درود پاک۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی گنہگار شخص تھا،
اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں جنت میں دیکھا، سبحان اللہ۔ جنت میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، تو وہاں پر ایک محدث نے درود پاک کی فضیلت بیان کی، سبحان اللہ۔ اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کہنے کے بعد ان محدث صاحب نے بآواز بلند خود بھی پڑھا اور پھر میں نے بھی پڑھا اور تمام اہل اجتماع نے درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اسی دن ہمیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ اسلت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، کہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن میں یہ بات ہوئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا یا کوئی نیک عمل کیا اور بندے کا انتقال ہو گیا، بظاہر کوئی ایسا اسٹیٹس تھا نہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی یوں پہچان ہو کہ یہ بخشا جائے گا، لیکن جب خواب میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک عمل کی وجہ سے بخشا گیا، یا کسی مخصوص عمل کی طرف وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ اچھا، ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ کئی بزرگوں کے بھی ایسے واقعات ہیں، خود امام غزالی علیہ رحمہ جن کی نیکیاں بھری ہوئی ہیں نامہ اعمال میں گویا کہ، اور زندگی دیکھی جائے تو ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت و اشاعت میں گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بخشش کے لیے کوئی ایک عمل بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نقطہ نواز ہے، وہ چھوٹے سے عمل پر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب اس کی بخشش یوں سمجھیں کہ بندے کو ڈھونڈ اس کی بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو بخش دیا جائے، بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی بلکہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اب جو بندہ بخش دیا گیا تو ہو سکتا ہے شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ یار یہ دیکھو یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی بات میں ایسا کیسے ہو گیا، یوں کیسے ہو گیا۔ تو خواب کی بات جہاں تک ہے وہاں تک ہے، لیکن اس کو یوں بھی تو سمجھنے کی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خواب میں بھی کسی برائی کی طرف تو نمائندگی نہیں ہو رہی نا کہ بھئی فلاں شخص تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، ایسا تو نہیں ہے نا، نیک عمل ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ نیک عمل بھی ایسا ہے کہ جس پر اجر ملنے کی، جس پر ثواب ملنے کی قرآن و حدیث میں آیات اور روایات موجود ہیں۔ جب اس نیک عمل پر ثواب ملنے کی بشارتیں موجود ہیں اور اللہ کریم نے کسی بندے کو خواب میں دکھا دیا کہ فلاں تمہارے ساتھ ہی رہنے والا، تم میں کہیں ایک بندہ میرے قرآن پر، میری حدیث پر، میرے فرمان پر، میرے نبی کے اس ایک فرمان پر عمل کر کے بخشا گیا، تو اس سے تو مومن کو ترغیب ملنی چاہیے کہ میں بھی نبی کے فرمان پر عمل کروں گا تو بخشا کیوں نہیں جاؤں گا۔ چہ جائے کہ ہم اعتراض کریں، انگلی اٹھائیں کہ یوں سوال، یہ تو خواب کی باتیں، یہ تو خیال کی باتیں، یہ تو تصور کی باتیں، ذرا غور کریں کہ حقیقت میں بھی
اللہ کریم نے درود پڑھنے والوں کے لیے کیسے انعام رکھے. خود جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. شاکر بھائی کیسی کیسی حدیث خوشخبری. پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایسی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کے پاس لایا نہ بعد میں لاؤں گا. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، تو کیا انداز ہے خوشخبری دینے والے کا، خوشخبری دینے کا، کہ ایسی ہے. ایسی خوشخبری ہے. گزشتہ انبیاء کے پاس بھی تو یہی آتے رہے نا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب میں ایسی خوشخبری لایا ہوں، آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں لایا، اور آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد بھی نہیں لانی. اور وہ کیا خوشخبری ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، تیرا جو امتی تجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہ فضیلت پیارے آقا نے سنی تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ کیا بات. درود پاک یہ ایک الگ ٹاپک ہے خالد بھائی، یہ خالی یہ تو پورا سلسلہ یہاں تو ہم ایک جہاد کے طور پر لا رہے ہیں، بخشش واجب ہو گئی. آپ جہاد ہی بتا سکتے ہیں، باقی اگر آپ پوری حدیثیں سنانے جائیں گے تو یہ وقت کم ہے. اور جب آپ وہ بات کرتے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی، تو میں آپ کو یوں دیکھ رہا تھا، میں نے اب حضور کے دربار میں یہ چلے گئے، اور حضور کا دربار اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ تم بیان کرتے چلے جاؤ، یہ دربار کی برکتیں فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. اور جو درود پاک پڑھتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے دارالخیرات میں لکھا کہ اس کی شرح میں علامہ مہدی الفاسی نے لکھا مطالع المسرات میں، فرمایا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اگر مرے گا تو شہید مرے گا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. درود پاک یہ ہمیں تو یوں سمجھیے کہ ورد زبان رہے ہر وقت. سبحان اللہ. تو ہر وقت ذکر و درود، ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اصل میں عابد بھائی اس کو بھی تو ہم جانے نا کہ ہم فضول گوئی میں پڑھ کہاں رہے ہیں. ہم تو ہر بات ہی ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، ہر بات ہی ہمارے منہ سے نکلنے والی قیمتی ہم شمار کر رہے ہیں. تو کیسے ذہن بنے کہ یار یہ فضول ہے اور درود. میرے علیہ سنت نے جو کتاب لکھی ہے نا گفتگو کے آداب، یہ بڑی پیاری کتاب ہے. میں کہتا ہوں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. جو جتنا پڑھے گا نا وہ اتنا اس کا کفل مدینہ بڑھے گا اور آخرت کی سوچ اس کی بڑھے گی. اس کتاب میں ایک بات لکھی تھی بڑی پیاری ایک بزرگ کی، فرمایا وہ ہر وقت خاموش، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھا کرتے تھے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ساری ساتھ ہے نا، اس ساتھ میں کوئی ایک قبولیت کی ساتھ ہوتی ہے، کہیں اسی قبولیت کے ساتھ میں میں نے یہ کہہ دیا اے اللہ میری مغفرت فرما، تو اللہ مغفرت فرما دے گا. تو یہ کتاب اگر ہم پڑھیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے نیکیوں پر ایک مزید ہمارے لیے مدد ثابت ہوگی، مددگار ثابت ہوگی. اور جو خواب کی بات آپ کر رہے تھے نا، خواب کی بات، اس پر میں یہ حدیث پاک عرض کر دوں کہ خواب جو بندہ مومن کا خواب ہے نا، نیک بندے کا خواب، اور یا پھر نیک بندے کے بارے میں جس نے خواب دیکھا، حدیث مبارکہ میں ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم فرمایا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. نبوت کا جو 40واں حصہ ہے، اس کا فیضان ہے، وہ نیک بندے کا خواب ہے، جو اس کے بارے میں دیکھا جائے یا اس نے خود دیکھا ہو. یعنی ایسا خواب جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، وہ خواب جو اس کے بارے میں اس نے دیکھا یا اس نے خود دیکھا، تو ایسے خواب کی بالکل حیثیت ہے، اور ایسے خواب بزرگوں نے دیکھے ہیں. اور جو وسوسے ڈال کر یوں سائڈ پکڑ لیتا ہے وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو پڑھتا ہے درود پاک پڑھتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ نیک اعمال جو رحمت کو اپنے اوپر برسانے والے ہوتے ہیں یہ کرتا ہے. اور جہاں یہ بخشش کی بات ہوتی ہے وہاں صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے کہ صغیرہ گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کرنے سے اور تلافی والے ہیں تو تلافی کرنے سے معاف ہوں گے. اللہ چاہے تو صغیرہ کبیرہ ہی معاف کر دے، لیکن بندے کو چاہیے کہ کبیرہ گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور خالد بھائی درود پاک کے تعلق سے ابھی ہم نے فضیلتیں سنی، تو میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا. ہمارے شجرہ شریف کے اوراد میں بھی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھے گا
تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے درس میں جیسے مسجد میں درس ہوتا ہے، اگر ہم درس میں شرکت کریں گے تو اس میں بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو یوں درس و بیان میں بھی شرکت کریں، اجتماعات میں بھی شرکت کریں۔ اسی طرح جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا کہ دعا مانگنے کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو، تو یعنی ایک یہ دعا مانگنے کا کانسیپٹ، میں ابھی یہ دوران گفتگو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم معاشرے میں غور کریں نا، جی اپنے یہاں کے لوگوں کے ایک تعداد کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے اپنے بارے میں مغفرت کی دعا مانگنے کا۔ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، مذہبی لوگوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، تو شاید ایسا کوئی ایک آنکھ ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میری مغفرت کی دعا کر دیں۔ اگر مغفرت کی دعا کرواتے ہیں تو کس کے لیے کرواتے ہیں؟ جن کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، مغفرت کی دعا وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کو گویا مغفرت کی ضرورت ہے، میں دنیا میں ہوں، دولت کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اپنے لیے یہ کہ پریشانی ہے، یہ اس کی دعا کر دے، تو یہ ذہن ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بخشش کے ٹاپک کو، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کو، نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ ہمیں مغفرت چاہیے، مغفرت چاہیے۔ ہاں، اور ایک مسلمان کے لیے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کامیابی یہی ہے کہ وہ دنیا سے بخشا جائے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، اب ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہمارا ہر جمعرات کو، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اس میں رقت انگیز دعا ہوتی ہے، وہاں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں دعائیں کریں، اور جب رو کر بندہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہے کہ میرے مولا مجھے بخش دے۔ دیکھیں پریشان حال کی نا اللہ کریم دعا قبول فرماتا ہے، اور اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، کوئی مصیبت آ گئی، کہیں سے دکھ پہنچ گیا، کوئی تکلیف ہے، تو بڑے لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ کریم دکھ درد دور فرما دیتا ہے۔ قبولیت کے زیادہ قریب تھے، یہ ہو گئے۔ کبھی بخشش کے لیے پریشان ہونا اللہ کریم ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس لیے پریشان ہوں کہ یار گناہ زیادہ ہو گئے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جتنے سانس کے ساتھ سانس کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، اللہ کریم میرے گناہوں کو بھی بخشے، میری مغفرت بھی فرمائے۔ اس کے لیے پریشان ہونا پڑے گا، اور ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے، اس پر پریشان کہ ہم بخشش کے لیے کیوں پریشان نہیں۔ حالانکہ کسی سے زمانے کی برائی یہ کہیں نا کہ معاشرے میں دیکھو یار کیا کیا چیزیں غلط رائج ہیں، بولے گا ہاں بھائی فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اب تو نگاہ اٹھاؤ تو بات کرو تو گناہ ہوتا ہے، تو لوگ اسی میں پڑے ہوئے۔ جب اس طرف آئیں گے تو ہم بہت سارے یہ پہلو بیان کریں گے کہ فتنوں کا دور ہے۔ اب اس فتنوں کے دور میں کیا ہماری ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ ہم اپنے لیے بخشش کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں؟ ہم لوگوں سے بھی جب دعاؤں کا کہیں تو کاش بخشش کی دعاؤں کا کہیں، کچھ ایسے اعمال کی طرف آئیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے خصوصی مدنی مذاکرے میں کسی نے سوال کیا کہ باپا ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے کیا دعا کروانی چاہیے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی جواب ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو بے حساب مغفرت کی دعا کریں۔ اور دیکھا یہی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود بھی جب دعائیں دیتے ہیں تو یہی دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی، آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ پھر اپنے لیے بھی بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ دعا کریں یا اللہ باپا کو بخش دے۔ یہ دیکھیں یہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، اور یہ مناظر نظر بھی آتے ہیں بعض اوقات، اور دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی اجتماعات میں مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے دعا کے لیے، اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ درد، یہ ذوق، یہ شوق کیسے ملا؟ یہ اچھوں کی صحبت سے ملا۔ کیسے اس صحبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس پہلو کو ہم شامل کریں گے کہ اچھوں کی صحبت کس کس طرح سے ہمیں مفید رہتی ہے نیک ماحول کی طرف آنے میں، یا اپنی طبیعت کو نیک بنانے میں۔ یہاں پر میں ایک میسیج دیکھ رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلام خالد اتاری سر، ہم بلوچستان سے کچھ دنوں سے عرض کر رہے ہیں کہ 4 اسلامی بھائیوں نے منقبت غوث پاک اسٹوڈیو میں پڑھی ہے، وہ چلا دیں پلیز۔ تو بہرحال آج کوشش کرتے ہیں ہم کہ یہ آپ کی فرمائش پوری ہو جائے، اور بھی کچھ ایسے شکوے اور شکایتوں کے میسج ہیں، کوشش کرتا ہوں میں وہ پڑھ بھی لوں، اور عدنان بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عدنان بھائی آج آپ نواز بھی دیں، آپ نواز سکتے ہیں، یعنی یہ کلام آپ اچھے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ویسے اچھے ہی پڑھتے ہیں آپ۔ میسیجز پڑھتا ہوں جی۔
اس کلام کی فرمائش ہے کہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، ٹھیک ہے جی، اور 3 دنوں سے میسج کر رہے ہیں ہم فرمائش کا، ہماری فرمائش پوری نہیں ہوتی، اللہ رکھی و طاری ہیں لاڑکانہ سے، اور کلام کی فرمائش ہے عدنان بھائی، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سبحان اللہ۔ پھول نگر سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی سر سے کلام سنا دے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، یہ کلام سنا دیں، سبحان اللہ۔ اور گجرانوالہ سے میسج ہے، اچھا جی یہ سنیے، گجرانوالہ سے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ یہ نعت خواں بھائی کلام سنا دیں، 20 دن سے فرمائش کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ، فرمائش کیا ہے بھائی؟ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، یہ کلام سننا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آج پوری ہوتی ہے یہ فرمائش، اور یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے، سبحان اللہ۔ چشمہ سے میسج ہے اور ٹھیک ہے ان کا میسج، مرحبا، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، یہ کلام سنا دیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، یہ کلام سنا دیں۔ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یہ کلام سنا دیں۔ آقا آ جائیے، یہ کلام سنا دیں۔ ابھی ایک منقبت سنتے ہیں، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اور پھر عدنان بھائی کے کلام بھی سنیں گے۔ جی منقبت سنائیے۔ شاہ جیلا پیر پیرا، شاہ جیلا پیر پیرا، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، شاہ جیلا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک۔ ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا ہے غوث پاک، ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا ہے غوث پاک، کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک، غوث پاک، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں کی حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، شاہ جیلا پیر پیرا، ہے وہ تیرا دبدبا کے تیرے نام پاک سے، ہے وہ تیرا دبدبا کے تیرے نام پاک سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جن و بلائے غوث پاک، غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث
غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے یاد بن کر میری نس نس میں سمائے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران بے وفا ہے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے بے وفا ہے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے حشر تک بس آپ ہی ہو کو نبھائے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضی جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضی جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضی اپنے خاکی کے سرانے آپ آئے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران شاہ جیلان پیر پیران ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. محمد قروم اتاری عرض کر رہا ہوں. میرے خیال میں بخشش حاصل کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ کسی بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کا ذہن ان کے والدین کو دے، جامعۃ المدینہ میں کسی کے والدین کو بنا ذہن دے، تو اس طرح کر کے بھی بنا بخشش کا ذریعہ حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری بات آپ نے کی، بہت اچھی توجہ دلائی کہ مدرسۃ المدینہ میں کیوں داخلے کا ذہن دیا جائے گا. یقیناً اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنا سیکھ لے اور حفظ قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائے، قرآن کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے. اب جب یہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس کے حلال کو حلال جانے گا، حرام کو حرام جانے گا. اللہ کرے جامعۃ المدینہ تک پہنچے، فارغ التحصیل ہو، قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنے والا بھی ہو جائے اور پھر اس پر عمل کرنے والا ہو جائے. نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو بندہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تو بروز قیامت ایسے 10 افراد کی شفاعت کروانے کا وہ اہل ہوگا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اب اس کی شفاعت سے ان پر گویا جنت واجب ہو جائے گی۔ بندہ واقعی ترغیب دلائے، دین کے قریب لائے، دین کی تعلیم حاصل کرے اور اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، تو یہ بھی بہت اچھا انداز ہے کہ اللہ کریم اس انداز کی برکت سے بھی ہمیں اپنی بخشش سے نوازے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ امجد خان بول رہا ہوں، مجھے نعت پاک سننی ہے جس میں اشعار آتا ہے: اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ میرے کو یہ نعت سنیے، مہربانی۔ آپ کو لیاقت صلی اللہ کہتے کہتے میں سنائیں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی۔ کیا زبردست آرزو ہے اس کلام میں، اور اللہ کریم ہماری بھی یہ آرزو پوری فرمائے، آرزو رہے۔ مزید کال دیجیے۔ بخشش کو واجب کروانے والے کام، یقیناً قرآن و حدیث میں کچھ ایسے اعمال آئے ہیں کہ جن کو کرنے سے یہ انسان بخشش کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے۔ تو مدنی پھول عطا فرمائے، کوئی بھی نیکی کا عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس میں جو بے غرضی ہے، بغیر کسی غرض کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرنا، وہ کتنا بخشش کے لیے یعنی واجب، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجیے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھے کلام کی فرمائش بھی آپ نے کی اور گفتگو بھی اچھی فرمائی۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے، ہمیں بھی برکت دے اور اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً اخلاص کا بہت بلند مقام ہے بندے کے نیک عمل میں۔ روایتوں میں یوں بھی مضامین ملتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں کسی کو دکھانا شامل ہوگا، کسی سے واہ واہ طلب کرنا شامل ہوگا، اللہ کے علاوہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی اور دنیا کا مقصد اس نے اپنے نیک عمل کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ تو پھر قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اب جا کے اجر بھی اس سے مانگ جس کے لیے عمل کیا تھا۔ اور قیامت کے دن اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو دینے والا ہے۔ جب اس کی بارگاہ سے نکال دیا جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی اجر نہیں۔ گویا دنیا میں مشقتیں بھی جھیلی، مصیبتیں بھی اٹھائیں، اپنے آپ کی قربانی بھی دی اور عمل کر گیا، لیکن نیت صحیح نہیں تھی تو پھر آخرت میں عمل برباد ہی ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ کریم ہمیں اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اور عمل ہوگا تو پھر ریاکاری کا کہیں نمبر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، پھر اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ریا سے بھی بچائے۔ عدنان بھائی کی طرف آتے ہیں اور کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان
اب نہ رکھ میں سر و سامان، اب نہ رکھ میں سر و سامان، مدینے والے میرا دل اور میری جان، مدینے والے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں، وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، کیا حال ہے سفر پوچھو اے قافلے والوں تم، لے جاؤ گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، لے جاؤ گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا بغیر، چاندنی رات ہے اور پچھلا بغیر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، شاد کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آ جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ
مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں سوال جا اڑا کر ان کے پوچھے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے مدنی چینل کے ناظرین نبی جانشین امیر اہل سنت کا ایک پیکج سلسلے میں شامل کرنے لگے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ بارگاہ خدا بندی عز و جل تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع اگرچہ بہت زیادہ ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ محبوب ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض پسند ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر دو قسم کی عبادات فرض ہیں، ایک وہ کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء اور جوارح سے، یعنی جو ہمارا بدن ہے نا، ایک تو اس سے تعلق ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت وغیرہ، جبکہ دوسری وہ عبادات ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا منجیات یعنی عاجزی اور اخلاص اور توکل وغیرہ کا حصول، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ سے بچنا، اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہتان وغیرہ۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں ان سب کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی ہم پر لازم ہے کہ جو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے، اور اگر ہم کثرت سے ذکر و فکر اور دیگر عبادات نہ بھی کر سکیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر ہم فرائض اور واجبات ان پہ اگر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہ اگر کوئی مستحب پر عمل نہیں کرتا، نوافل نہیں پڑھتا اور کثرت سے ذکر وغیرہ نہیں کرتا، تب بھی یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید فضل و کرم پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ دیگر عبادات بھی گاہے بگاہے بچا لائیں، یعنی دیگر عبادات بھی ہم کرتے رہیں، نوافل بھی پڑھتے رہیں،
दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करते रहें, नफल रोज़े भी जो है वो रखते रहें। आइए अपने दिल में इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने के लिए चंद मज़ीद वाक़यात सुनते हैं। एक बार अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई है। तो इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने पूछा तो मालूम हुआ कि ये रस्सी जनाब हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बांध रखी है। जब वो खड़े होकर नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाती हैं तो इसका सहारा ले लेती हैं, नहीं अब जो है ना वो इसके जरिए ये पढ़ती हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इन्हें चाहिए कि वो उतनी ही नमाज पढ़ा करें जिस कदर ताकत रखती हैं और जब थक जाया करें तो बैठ जाएं। बयान करदा हदीस पाक में एक सहाबिया हमना बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मस्जिद में नमाज पढ़ने का तज़किरा है। तो याद रखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी की बात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया था। जैसा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी तायद की और फरमाया कि अगर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी आज के हालात देखते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते। और बयान करदा हदीस पाक में बैठ कर नफल नमाज पढ़ने का भी जिक्र है। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर खड़े होकर नवाफिल पढ़ते पढ़ते थक जाए तो उसे चाहिए कि बैठ कर पढ़े या कुछ देर आराम कर ले। जैसा कि अगर खड़े खड़े नवाफिल पढ़ते थक गया तो अब बैठ कर पढ़े। इस बैठने में इंशाअल्लाहुल करीम क़ियाम का सवाब मिलेगा, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। या अगर नमाज नफल से थक गया है तो कुछ आराम के लिए बैठ जाए, इस आराम में नफल का सवाब मिलेगा क्योंकि ये आराम आइंदा नफल की तैयारी के लिए है और जो आदत इबादत की तैयारी के लिए हो वो इबादत है। इसलिए कहा जाता है कि आलिम की नींद इबादत है कि इसके जरिए वो बहुत से काम करेगा। इसी तरह हज़रत सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इबादत के मुतालिक आपके शहजादे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा सैयदातुना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस हालत में भी देखा है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मस्जिद बैत के मेहराब में सारी सारी रात नमाज पढ़ती रहती यहाँ तक के सुबह तुलू हो जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक अमाल की तरफ रग़बत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यही पैगाम मदनी चैनल पर आपके लिए पेश किया जा रहा है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ ज़राए अपना कर आपको वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पर मुख्तलिफ मदनी फूल दिखाकर, मुख्तलिफ अक़वाल बुज़ुर्गान दीन दिखाकर कि अल्लाह करीम हमें ज़ौक़ अता फ़रमाए। कभी ऐसी बात होती है कि दिल को छू जाती है और दिल ख़ुद फिर नेकी की तरफ माइल हो जाता है। आज का मौजू है बख्शिश कैसे हासिल हो, बख्शिश को वाजिब करने वाले काम कौन से हैं। आइए कुछ मज़ीद कामों के बारे में सुनते हैं। एक ज़बरदस्त काम जो अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसकी बख्शिश दिलाता है वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है। खौफ खुदा का बहुत बुलंद मकाम है। अल्लाह करीम ने इनके लिए ख़ास जन्नतों के वादे फरमाए हैं जो उसके खौफ रखने वाले हैं। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि कहा जाता है जनाब छोड़ें, खौफ की बात छोड़ें, शौक़ की बात करें। हालांकि अल्लाह करीम के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़्यादा नेकियों का शौक़ दिलाने वाला कौन होगा। जहाँ कुरान ने उनको बशीर फरमाया वहीं नज़ीर भी फरमाया। जहाँ ये खुशखबरियाँ देने वाले हैं वहीं ये डर सुनाने वाले भी हैं। और मोमिन के लिए ये कहा गया कि अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, कि ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। उम्मीद तो हमने बख्शिश की इतनी लगाई हुई है कि सबसे पहले बख्शा गया तो मैं ही बख्शा गया, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का डर भी है। बंदा अगर काम वो करे कि जिससे हड्डी टूटती हो और उम्मीद ये रखे कि ना जुड़ जाएगी, तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि ये बेवकूफ़ आदमी कि अच्छे सर्जन की मौजूदगी, क्योंकि हमारे
ماحول میں ایسا اچھا سرجن موجود ہے ہمارے قریب میں، ایسا ہاسپٹل موجود ہے کہ جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، تو اس بندے کو بیوقوف ہی کہا جائے گا جو اپنے آپ کو کئی منزلہ اونچی عمارت سے گرا کر اپنی ہڈیاں توڑوا لے، اس امید پر کہ جوڑنے والا تو ہے، کوئی نہیں توڑوائے گا۔ ایسا ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہے، بالکل اللہ کریم بخشنے والا ہے، تو پھر کام بھی تو وہ کرے نا جو بخشش دلانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ان میں سے ایک کام ہے۔ کیا کہیں گے عابد بھائی؟ بے شک اللہ کریم کی رحمت کو ابھارنے والے کاموں میں سے ایک رب کریم کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کریم کے خوف سے روتا ہے، اللہ کریم اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلیں اور وہ آنسو بہہ پڑیں، تو اللہ کریم جہنم پر اس بندے کو حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اس کا جسم جب رستا ہے اللہ کے خوف سے، تو پھر اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جو خوف خدا کا پیکر تھا اور متقی پرہیزگار تھا، اور جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں شیطان بھی جو ہے وہ اپنے ڈورے ڈالتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہاں ایک عورت نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ اس کو گناہ کی دعوت دی، اس پر خوف خدا اس قدر غالب آیا اس نوجوان پر کہ اس خوف خدا سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ۔ اور ان کو کفنانے دفنانے کے بعد جب لوگ چلے گئے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے پاس گئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، بے شک اللہ نے مجھے 2 جنتیں بھی عطا فرما دی اور مجھے بخش بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا اور خوف سے گناہ چھوڑ دینا، خوف سے نیکیاں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کریم کی رحمت کو اپنے اوپر لازم کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ بندے کو چاہیے کہ تنہائی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو روتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس پر بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ کہ جو تنہائی میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اس کے کرم کو یاد کرے، اس کی رحمت کو یاد کرے، اور پھر وہ رو پڑے تو اللہ کریم کی رحمت آغوش اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنی آغوش رحمت میں اسے لے لیتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے کہ یہ بندہ برائی چھوڑ رہا ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ مجھ سے ڈر رہا ہے، تو اللہ کریم اس پر خاص انعام فرماتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اعلان فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کو۔ روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم فخر فرماتا ہے، یہ میرے بندے ہیں جو میری وجہ سے گناہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ہم بھی غور کریں کہ گناہ کرنے کا بالکل موقع ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے اور کر بھی سکتے ہیں، قدرت بھی ہے اس پر، لیکن صرف یہ بات ذہن میں آ جائے نہیں یار یہ اللہ کو پسند نہیں، اور بندہ اس برے کام کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ خیر من عبادت الثقلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک ذرہ اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ذرہ برابر بھی ایسی چیز کو چھوڑ دینا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے رکے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ویڈیو وائرل ہو جائے گی، میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اس وجہ سے تو شاید بہت ساری چیزوں سے رکنے کا ذہن بن جاتا ہو۔ بندہ کہیں لکھا ہو نا ڈونٹ اسپیڈ ہیئر، اور جان بوجھ کر اس کے اوپر تھوک دے گا، لیکن دیکھے گا نا کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس کے باوجود وہ گندگی اپنے منہ میں بھرے رکھے گا۔ کیوں؟ کیمرے کا بڑا ڈر ہے، اخلاقیات کا کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا۔ ذرا اللہ رب العالمین جل وعلا کا بھی تو خوف دل میں لائیں
جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں خوف کو خدا کے جانے دیں جناب، صرف شوق کی بات کریں، تو وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے۔ اگر خوف کا کچھ ہونا ہی نہیں تھا، خوف رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اللہ کریم نے جہنم کے حوالے سے قرآن کی کتنی آیات میں بندوں کو بتایا ہے۔ یہ کس لیے بتایا ہے؟ یہ قرآن کی آیات کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی ایسی صرف باتیں ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایک آیت بندے کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، یہ بندے کو رب سے قریب کرنے والی ہے۔ بندہ اس طرف آئے، اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف آئے، اور یاد الہی میں ایک بہترین چیز نماز کی پابندی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو بندے کو رب العالمین کی بارگاہ سے بخشش دلاتا ہے۔ کیا کہیے گا شاکر بھائی؟ بے شک نماز کی برکات سے جہاں دنیاوی مشکلات حل ہوتی ہیں، وہیں آخرت کی نا ختم ہونے والی تکلیفوں سے بھی نماز کی برکت سے نجات ملتی ہے۔ واہ، بلکہ نمازی کے حق میں تو فرشتے بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ تم میں سے کوئی فرد جب تک جے نماز پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نکل نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز کی جو حدیث مبارکہ میں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز جو ہے جماعت کے کیسے ذہن بنے نماز کی پابندی کا، نیکیوں کی طرف آنے کا، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو شروع سے سلسلے میں جو ہم باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، بخشش کو واجب کرنے والے کام، نماز ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، خوف خدا ہے، اور جو دیگر کام ہم نے ابھی ڈسکس کی، تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے خالد بھائی کہ ذہن تو بن رہا ہوتا ہے، جب کوئی فضیلت سنتے ہیں، کسی اجتماعات میں جاتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے یار واقعی ہاں یہ کرنا چاہیے، اور واقعی اپنی بخشش کروانی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، ذہن بن جاتا ہے، لیکن اس پر استقامت نہیں مل پاتی۔ بندہ ایک دن 2 دن نماز پڑھتا ہے اور پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، پرانی روٹین پر آ جاتا ہے، استقامت نہیں مل پاتی۔ تو استقامت کیسے ملے، بخشش والے کام مستقل کیسے کرتے جائیں، اس کے لیے الحمدللہ ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو بڑھانے، نیکیوں پر استقامت پانے، نماز کا جذبہ بڑھانے، صبر کی عادت ڈالنے، اسی طرح خوف خدا میں رونے رلانے، اس کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کے ذہن میں آ رہا ہو کہ مدنی قافلے میں ایسا کیا ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں جب سفر کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا ایک جدول ہے، ایک امیر قافلہ مقرر ہوتے ہیں جو تمام شرکا کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بہت ہی خوبصورت جدول نماز تہجد سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ تہجد کی نماز پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھتا ہے، پھر تہجد کے بعد اٹھ کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ مغفرت کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ اور کئی اسلامی بھائی ہمیں بتاتے بھی ہیں، اس طرح کی مدنی بہار بھی ہے کہ پہلے اپنی روٹین تھی اور پہلے گناہوں کے اڈے اور اس طرح کے معاملات تھے ان کے ماضی میں، لیکن ایک بار مدنی قافلے میں آئے اور تہجد کی نماز زندگی میں پہلی بار پڑھی، اور وہ دعا جب مانگی نا گڑ گڑا کر رو رو کر، تو اسی وقت سچی توبہ کر لی۔ کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ گناہ میں ملوث اس لیے ہے کیونکہ اس کو نیکی کی لذت لگی ہی نہیں ہے اس کے منہ کو ابھی۔ مدنی قافلے کا مسافر بنتا ہے تو گھر سے ہی گویا اس لیے نکلتا ہے کہ اب میں نے کچھ نیکی کی طرف آنا ہے، اس لذت کو چکھنا ہے، اور پھر جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدنی قافلے والوں کا نا اصل میں رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اب جب مسجد میں ہی ہے تو 5 وقت نماز بھی مسجد میں ہی پڑھیں گے۔ اچھا، پھر مدنی قافلے والوں کے ساتھ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ ایک جو نیکیاں کرنے کا سب سے مین ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے اچھوں کی صحبت۔ بعض اوقات بندہ نیکیوں پر استقامت اس لیے نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کی صحبت صحیح نہیں ہوتی۔ وہ پھر جب اپنے دوستوں میں جاتا ہے، بعض اوقات کسی نیک کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذہن بن جاتا ہے کہ یار اب یہ کرنا ہے، اب نماز پڑھنی ہے، اب قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو پھر دوبارہ اپنی ماضی کی روٹین میں چلا جاتا ہے، اس کو صحبت نہیں مل پاتی۔ بلکہ بعض اس طرح کے دوست بھی ہوتے ہیں جو جانے نہیں دیتے دین کی طرف،
لیکن جب یہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے مدنی قافلے میں تو ایک جذبہ ملتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار یہ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک روٹین تھی، جب وہ مدنی قافلے میں آ گیا 1 ماہ کے لیے، اب 30 دن تک مستقل وہ ظاہر مسجد میں نمازیں بھی باجماعت پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ التوبہ کی نوافل بھی ادا کر رہا ہے، اشراق و چاش بھی پڑھ رہا ہے، پھر اپنی انفرادی عبادت بھی کر رہا ہے، درست قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ رہا ہے، خود دوسروں کو باہر جا کر نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے. اب جب اس کی یہ ایک روٹین بن گئی نا 1 ماہ تک، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کئی اسلامی بھائی جب پہلے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، 1 ماہ ان کی روٹین بن جاتی ہے، واپس آ کر اپنے علاقے میں بھی یہی کام کرنے والے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا تھا مدنی قافلے میں گیا، مدنی قافلے کی برکت سے واپس آ کر نماز پڑھنے والا بلکہ نماز پڑھانے والا بن گیا. سبحان اللہ. سبحان تو الحمدللہ اللہ. ہمیں توفیق دے کہ ہم مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے. اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مدنی قافلہ لائف چینجر ہے، یہ زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور کیسا تبدیل کرتا ہے کہ بسا اوقات بندہ جو بالکل منہمک تھا دنیا میں، جس کو لذت دنیا چھوڑ نہیں رہی تھی، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع لاتا ہے، بخشش حاصل کرنے والے کام کرتا ہے، جان پاتا ہے، ذوق لے پاتا ہے ان کاموں کا جو اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کو بخشش دلوانے والے ہوتے ہیں. بس دعا کرتا رہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق بھی دے، اور جو نیک اعمال کرنے کی وہ توفیق دیتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. نیک اعمال کا سلسلہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے